بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ ہے ان کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے سے متعلق جو بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور جو ورکنگ شروع کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت اہم گفتگو کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ کل ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے گفتگو کی گئی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ صوبائی اور وفاقی حکومت کا ہے، انہوں نے ڈیل کرنا ہے، جو کرم اور پارا چنار کا معاملہ تھا۔ تو اس پر آج ایک فریق کی جانب سے جو دستخط ہیں وہ کر دیے گئے ہیں اور جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اس معاہدے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے ایک جرگہ بنایا تھا، اس جرگے کی کامیابی ہے۔ کوہاٹ گرینڈ جرگہ اس کی جانب سے کرم میں دو قبائل کے درمیان ہونے والے تنازع کے پرامن حل کے لیے کوہاٹ میں ہونے والے گرینڈ جرگے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ کوہاٹ فورٹ میں منعقد ہونے والے گرینڈ امن جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدے کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق دونوں فریقین بھاری ہتھیار حکومت کو دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اب ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئٹہ کوہاٹ گرینڈ جرگے میں مشران نے دستخط کر دیے ہیں۔ ایک فریق کے چند افراد آج دستخط کریں گے، جبکہ کمشنر کوہاٹ آفس میں آج جرگہ حتمی فیصلے کا اعلان کرے گا۔ پارا چنار پشاور مرکزی شاہراہ اور اپر کرم کے راستے 2.5 ماہ سے بند، اور اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل ہے۔ تحصیل چیئرمین آغا مزمل کا کہنا ہے کہ ادویات کی قلت کے باعث علاج نہ ملنے سے 123 بچوں کا انتقال حکومتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آغا مزمل کا کہنا ہے کہ کرم میں شاید ضروریہ کے فقدان ہے، ہوٹلز، پبلک ٹرانسپورٹ اور کاروباری مراکز 3 ہفتوں سے بند پڑے ہیں۔ پارا چنار کی ابتر صورتحال کے پیش نظر کرم پریس کلب پر 9 دن سے دھرنا جاری ہے، جبکہ شہر کے دیگر علاقوں میں 5 مقامات پر بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں دھرنا دیا جا رہا ہے، پشاور میں دھرنے جاری ہیں، اور خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ امن جرگہ میں فریقین کے درمیان معاہدے کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پارا چنار اور کرم کے واقعات ہیں اور حالات ہیں، وہاں پر وفاقی حکومت صرف اس وجہ سے خاموش بیٹھی رہی کہ صوبائی حکومت کے کھاتے پڑے گا۔ اب صوبائی حکومت کے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہیلی ہے، انہوں نے وہ استعمال کیا، دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ وہ ہیلی نہ صرف وہاں سے لوگوں کو منتقل کرتا رہا، بیماروں کو پشاور میں منتقل کرتا رہا، زخمیوں کو منتقل کرتا رہا، میڈیسن غذا لے کے جاتا رہا، اور یہ سارا کچھ صوبائی حکومت کی جانب سے ہوتا رہا۔ صوبائی حکومت نے یہ بھی کہا کہ یہ جو رستے بند ہوئے یہ ہمارے اداروں کی جانب سے بند کیے گئے، سیکیورٹی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں چونکہ بالکل آپس میں کوئی عدم تعاون ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کا اور پھر اداروں کا، جس کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ گمبھیر ہوئے اور سینکڑوں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ تو اب یہ خوش آئند بات ہے کہ چلے معاملات بہتر ہو گئے، اور ہر صورت جو ہے وہ امن رہنا چاہیے، اور جو یہ ظلم اور دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صدر پاکستان تحریک انصاف، مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف کے بیٹے مونس الہی جو بیرون ملک ہیں، ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اسپیشل سینٹرل عدالت نے سابق وفاقی وزیر چودھری مونس الہی کی دوبارہ گرفتاری کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ ان کے خلاف پہلے منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہوا جب دور تھا حمزہ شہباز کا چند دنوں کے لیے، وہ جو غیر آئینی طور پر وزیر اعلیٰ بنے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 25 سے زائد لوگ منحرف ہوئے تھے۔ اس کے بعد تب ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہوا، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو وہ ایف آئی آر کالعدم قرار دے دی تھی جسٹس اسجد جاوید گھورال صاحب لاہور ہائی کورٹ نے۔ پھر انہی سے ملتے جلتے وقوعے کی بنیاد پہ نیا مقدمہ بنایا گیا، جس میں پرویز الہی کے خلاف فرد جرم عائد ہونی ہے، جبکہ مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کے بعد جج تنویر احمد شیخ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے دوبارہ گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ اور ہر طرح کی جو ایکشن ہے وہ لینے کا حکم دیا ہے۔ تحریر حکم نامہ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی رہنما چودھری مونس الہی اور شریک ملزم محمد جبران کو بیرون ملک سے گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ اقدامات کیے جائیں، آئندہ سماعت پر گرفتاری سے متعلق اقدامات کی رپورٹ پیش کی جائے۔
عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ JIT کے سربراہ عمرے پر ہونے کے باعث عدالت پیش نہیں ہوئے۔ پرویز الہی نے بریت کی درخواست دائر کی۔ پرویز الہی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ اب پرویز الہی اور مونس الہی کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب۔ اس کیس میں بھی پرویز الہی وغیرہ کے خلاف امجد پرویز صاحب وکیل ہیں۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ JIT کے سربراہ عمرے پر ہونے کے باعث عدالت پیش نہیں ہوئے۔ اس کیس میں فرد جرم عائد ہونے سے پہلے پرویز الہی نے بریت کی درخواستیں دائر کی ہیں، تو بریت کی درخواستوں پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے دلائل طلب کیے گئے ہیں۔ 20 جنوری کو سماعت ہوگی اور 20 جنوری تک ہر صورت مونس الہی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہیں پہ جو ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف لائرز فورم کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے جو فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے ملٹری کورٹس سے سویلین کو سزائیں دینے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف لائرز فورم کے رہنما اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ علی زمان ایڈوکیٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصاف لائرز فورم پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرنے جا رہی ہے۔ ریٹ تیار ہو چکی ہے۔ ملٹری کورٹ میں ورکروں کو سزائیں غلط دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ہدایات پر یہ ریٹ دائر کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا ان فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے گا اور سزا پانے والے جلد رہا ہوں گے۔ جیلوں میں قید تمام قائدین اور کارکنان کی جلد رہائی کے لیے قوم سے دعائیں کرنے کی اپیل ہے۔ انصاف لائرز فورم پشاور میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرے گی۔ گزشتہ دنوں فوجی عدالتوں کی جانب سے 9 مئی 2023 کے پرتشدد جو واقعات تھے ان میں سے 20 لوگوں کو پہلے سزا دی تھی اور 85 لوگوں کو بعد میں سزا سنا دی گئی۔ اس کے خلاف اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے پشاور انصاف لائرز فورم کا کہ وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سربراہ عمران خان کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا بھی حصہ ہیں اور وہ لیگل معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا حال ہی میں جو 24 اور 26 نومبر کو لوگ گرفتار ہوئے تو ان کو تمام سہولیات، ان کو کمبل، ان کی جو بھی سردیوں کے لیے ضروریات تھیں وہ علی امین گنڈا پور نے ہی پہنچائی ہیں۔ پھر زخمیوں کو، شہداء کو، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان کی بھی مالی معاونت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو لیگل ایک جنگ ہے، چونکہ اپیل کل بھی DG ISPR کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی کہ آپ کے پاس اپیل کا حق ہے، آرمی چیف کے پاس، ہائی کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ کے پاس آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ تو اب ایک معاملہ تو وہ ہے جو سپریم کورٹ میں ہے، دوسرا معاملہ ہے جو آپ نے ود ان ٹائم اپیلیں دائر کرنی ہیں۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ رجوع کر چکے ہیں کہ جی ہمیں مہربانی کر کے آپ جو ججمنٹس ہیں وہ کاپیاں دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ان کو چیلنج کر سکیں۔ اب ابھی تک ججمنٹ کوئی بھی سامنے نہیں آئی کہ کون سے گواہ تھے، کیا جیرا ہوئی، چونکہ ججمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ فائنل آرڈر جس میں سزا کا کنسیپٹ ہوتا ہے، ججمنٹ سے یہ مراد ہے کہ جس میں ریزننگ دی جاتی ہے، ریزن بیہائنڈ دی آرڈر، جو فائنل فیصلہ ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ کن وجوہات، کن ثبوتوں، کن دلائل، کن گواہوں، کن ڈاکومنٹس، کن دستاویزات کی بنیاد پہ سزا دی گئی ہے، ریزننگ بیہائنڈ دی ڈیسیجن، اس کو ججمنٹ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ججمنٹ ہے، جو پورا فیصلہ ہے، وہ لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی رجوع کر چکی ہے سیکرٹری دفاع کو کہ وہ ان کو دی جائیں تاکہ وہ ان کو چیلنج کر سکیں ود ان ٹائم۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ یورپین یونین نے بھی ملٹری کورٹ کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل انسانی حقوق کی نفی ہے، ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یورپین یونین نے بھی ملٹری کورٹ کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا۔ فوجی عدالتوں میں جو ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اگر عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوا تو یہ ایک بچگانہ حرکت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی اگر کسی کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی تو غلط تھی۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب 2014 میں یہ سارا معاملہ ہوا، اس کے بعد آئینی ترمیم ہوئی، آئینی ترمیم کے ذریعے 2 سال آرمی عدالتوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دہشت گردوں کے ٹرائل کر سکتی ہے۔ پھر 2 سال کے لیے توسیع دی گئی جو 2019 میں جا کے ختم ہو گئی۔ اب وہ اس وقت اس آئینی ترمیم کی بنیاد پہ سویلین کا ہو رہا، اچھا وہ سویلین کون تھے؟ وہ دہشت گرد تھے۔ اب دہشت گردوں کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑی ہے
پی ٹی آئی والوں کے لیے کوئی ترمیم ہی نہیں کی گئی، بغیر ترمیم کے ہی ان کا ٹرائل کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا 21ویں ترمیم میں جو ہوا، اور باقاعدہ طور پر آئین میں ترمیم کر کے گنجائش پیدا کی گئی کہ فوجی عدالتیں دہشت گردوں کا ٹرائل کر سکتے ہیں۔ 2 سال کے لیے پہلے ہوئی، پھر 2 سال کی توسیع ہوئی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس میں اپہیلڈ کیا، جس میں قاضی فیض نے اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ نہیں ہو سکتا جو فوجی ٹرائل، تو وہ پھر بھی آئین میں ترمیم ہوئی تھی۔ اب تو کوئی ترمیم ہی نہیں ہوئی آئین میں، اور اس کے باوجود سزائیں سنائی گئی ہیں اور 100% کنوکشن ریٹ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی، اچھا وہ جو کسی کے خلاف وہ کوئی کسی کو جاسوسی کے الزام میں، کسی کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہوا، وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ سیاسی مخالفین کو، نون لیگ کے کارکنان کو آرمی عدالتوں میں بھیج دیا، کوئی پیپلز پارٹی کے کارکنان کو آرمی نیب آفس پہ حملہ ہوا تو جی نیب آفس حملہ کیس میں ان کو بھیج دیا، یا کوئی اس طرح کا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ بالکل غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک خاص طرح کا جو اداروں سے متعلق معاملات ہیں اس میں چند ایک لوگ ہوئے تھے، اور وہ بھی غلط تھا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات سننے والے وزارت دفاع کے افسران ہوتے ہیں، عمران خان کو کوئی بڑی سزا ہوئی تو کوئی نہیں مانے گا، پارٹی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ہمارے لوگوں کو قید میں رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا 9 مئی اور 26 نومبر پر عدالتی کمیشن قیدیوں کی رہائی ہمارے مطالبے ہیں، عمران خان کوئی ڈیل آفر نہیں کریں گے۔ عمران خان کے لیے مختلف آپشن سے متعلق باتیں تو چل رہی ہیں، ملک کے لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔